نظم نمبر 15 یہ سنسار ہمارا ہے۔ یہ گیت ہے مسعود اختر جمال، شاعر کا نام ہے۔ آج ہم اس نظم کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1 ہے، اس گیت کے شاعر کا اصلی نام لکھیے۔ جواب، اس گیت کے شاعر کا اصلی نام عبدالحمید تھا۔ نمبر 2 ہے، بادل کس سے ٹکرا گئے؟ جواب، بادل پربت سے ٹکرائیں گے۔ اگلا سوال ہے، گگن کا تارا کسے کہا گیا ہے؟ جواب، دنیا کے ذروں کو گگن کا تارا کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، دھرتی کے سونا اگلنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، دھرتی کے سونا اگلنے سے مراد کھیتوں میں پیدا ہونے والا اناج ہے۔ اگلا سوال ہے، ہن برسانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، بادل کے برسنے پر دھرتی سونا اگلتی ہے، جس کا مطلب بادل ہی سونا برساتا ہے جیسے دھرتی اگلتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ محنت کا پھل کون پاتا ہے؟ جواب، جس کو محنت پر بھروسہ ہوتا ہے وہ محنت کا پھل پاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ دنیا کس وجہ سے خوشیوں کا گہوارہ ہے؟ جواب، ہری بھری فصلوں کی وجہ سے دنیا خوشیوں کا گہوارہ ہے۔ اگلا سوال ہے، مختصر جواب لکھیے، جس میں نمبر 1 ہے، نظم میں بارش ہونے کے کیا فائدے بتائے گئے ہیں؟ جواب، بارش ہونے سے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ بارش کی وجہ سے کھیتوں میں فصلیں اگتی ہیں۔ فصلیں ہونے سے صرف کسان خوش نہیں ہوتا بلکہ ساری دنیا کے لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ کھیتوں میں پیدا ہونے والا اناج سب کے لیے ہوتا ہے۔ کسانوں کے دکھ مٹ جاتے ہیں اور ان کے لیے سکھ کا زمانہ آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ دکھ کے بندھن کٹ جائیں گے، سکھ کا سندیسہ آئے گا؟ جواب، جب تک بارش نہیں ہوتی ہے تب تک کسان پریشان رہتا ہے۔ بارش کے بغیر فصل اگانا ممکن نہیں ہوتا، اسی لیے جب آسمان میں بادل چھا جاتے ہیں اور برس پڑتے ہیں تو کسانوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب دکھ کے بندھن کٹ جائیں گے، یعنی دکھ درد مٹ جائیں گے اور ان کی محنتوں کا صلہ انہیں مل جائے گا۔ یہی ان کے لیے سکھ کا سندیسہ ہوگا۔ اگلا سوال ہے، تیسرے بند میں شاعر نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے انہیں اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب، تیسرے بند میں شاعر نے محنت کرنے والوں کی امید اور خوشی کو بیان کیا ہے۔ شاعر کا خیال ہے کہ محنتی کسان محنت کرنے کے بعد اس کا صلہ پانے کا خواب دیکھتے ہیں۔ ان کے خوابوں میں امید اپنا روپ دکھاتی ہے۔ کسان صحیح طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آوازوں میں بجلی کی چمک ہے۔ کسان جو فصلیں اگاتے ہیں وہ صرف انہیں خوشی نہیں دیتے بلکہ ساری دنیا کے لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اچھی فصل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو اناج ملے گا، جو زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس طرح کسانوں کا یہ کہنا کہ یہ زمین زندگی کا، یہ سمندر اور یہ دنیا ہماری ہے۔ تو آج ہمارے یہاں نظم یہ سنسار ہمارا ہے، اس سبق کا سوال جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے آنے والے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے سوال جواب دیکھیں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔